ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود اور اس کی قوم نے جو ظلم و ستم کیا، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، نمرود اور اس کی قوم ہلاکت کا شکار ہو کر کے نیست و نابود ہو گئی۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو دشمن کے علاقے سے نکال لیا اور ان کو برکت والے علاقے میں بھیج دیا، یعنی عراق سے نکال کر کے ان کو شام کی طرف بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور ان کے دین کو ترک کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کی یہاں پر خبر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم قریش کو یہ بتایا کہ سنو، تمہاری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، تم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اسی طرح تم بھی میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتے ہو، اور آپ پیغام حق سناتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام حق سناتے تھے۔ جس طرح ان کی قوم مخالفت کرتی تھی ایسے ہی تم بھی مخالفت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر کے بتا دیا کہ آخر میں فتح کس کی ہوگی، اور پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اسی طرح میرے محبوب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا۔ اب جو یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے برکت والی زمین کی طرف ان کو نکالا، یہ شام کو برکت والی زمین کیوں کہا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں سرزمین شام میں تھے، اور اسی سرزمین کو ارض محشر کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تمام لوگ یہیں پر جمع ہوں گے، یہ برکت والی جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر آسمان سے اتریں گے ملک شام میں، اور دجال کذاب کو یہیں پر ہلاک کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کتابوں کا ڈھیر لے کر کے آئے ہیں اور اس کو شام میں لے جا کر کے ملک شام میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ جب فتنے پھیل جائیں گے تو ایمان ملک شام کے اندر ہوگا، یہ برکت والی زمین ہے ملک شام۔ اور ایک روایت میں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک جماعت عراق میں ہوگی، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے لیے ان میں سے کس کا انتخاب آپ فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم شام میں رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے شام کا اور وہاں کے رہنے والوں کا اللہ تعالیٰ ضامن ہو گیا ہے، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، تو ملک شام میں جا کر کے رہنا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب تم مدینہ چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ جب یہ مدینہ جانے لگے تو پوچھا مدینہ سے کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہے، یہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہے۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی توریت میں پڑھا ہے کہ اللہ کی سرزمین میں شام یہ اللہ کا خزانہ ہے، ملک شام یہ اللہ کا خزانہ ہے، اور اس کے بندے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکت والی زمین فرمایا کہ ہم نے ان کو برکت والی زمین کی طرف نکالا۔
اور وہ حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں ابدال ہوں گے، ان کی تعداد 40 ہوگی. جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے گا تو بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ان کی جگہ مقرر فرما دے گا، اور یہ جو شام میں جو 40 ابدال رہتے ہیں انہی کی برکت سے بارش ہوگی، انہی کی برکت سے دشمنوں پر فتح ہوگی، اور انہی کی وجہ سے اہل شام سے عذاب کا رخ پھیر دیا جائے گا. تو یہ بڑی برکت والی زمین ہے ملک شام. اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا شام کے لیے خوشی ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمت کے فرشتے اپنے پر پھیلا کر کے اس پر سایہ فیگن ہوتے ہیں. تو یہ سرزمین شام کی برکتیں ہیں جس کا یہاں پر ذکر فرمایا. اب یہاں پہ جو ہجرت کا ذکر ہے، عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام گئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف ہجرت کی، ان کے ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور آپ نے اپنی چچیری بہن حضرت سارہ سے نکاح کیا، اور اپنے دین اور اپنے رب کی عبادت اور اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نکلے، یہاں تک کہ آپ حیران میں ٹھہرے. یہ ایک جگہ کا نام ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے. جب آپ مصر گئے تو وہی واقعہ پیش آیا جو آپ لوگوں نے قربانی موقع پر بارہا سنا، کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا فرعون اس زمانے کا، وہ بڑا بدبخت تھا. کوئی خوبصورت عورت آتی تھی تو اس کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا تھا. اس کو کسی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت عورت ہے. اب جب بلانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے. اب واپس آئے حضرت سارہ کے پاس اور آ کر کے کہا کہ چونکہ یہاں پر ہم ہی دونوں ایمان والے ہیں تو میں نے تم کو جو بہن کہا ہے وہ دینی رشتے کے اعتبار سے بہن کہا ہے، میری اسلامی بہن ہو تم، تو اگر تم سے پوچھے تو تم بھی یہی جواب دینا. اب حضرت سارہ جب گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس بدبخت نے جب بدتمیزی کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو الگ ہی کیفیت بن گئی تو معافی مانگنے لگا. آپ نے معاف کر دیا، دعا فرمائی، حضرت سارہ نے ٹھیک ہو گیا. پھر بدتمیزی سے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تو پھر تو تڑپنے لگا. پھر اس نے کہا معاف کر دو، آپ نے معاف کر دیا. تیسری بار پھر ایسے ہی ہوا. وہ سمجھ گیا کہ اس کے اوپر کوئی روحانی طاقت ہے. اس نے کہا کہ اس کو جلدی یہاں سے باہر کر دو، اور تحفے میں میری ایک خادمہ ہے ہاجرہ، وہ بھی ان کو تحفے میں دے دو. یہ حضرت ہاجرہ جو ہے یہ تحفے میں اسی فرعون نے دی تھی. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے. پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ ظالم کے مکر کو اللہ نے اسی کے منہ پہ دے مارا. اور پھر وہاں سے آپ مصر سے شام واپس آ گئے، فلسطین میں ٹھہرے. اور حضرت لوط علیہ السلام یہ المعتفقہ اس جگہ جا کر کے قیام پذیر ہو گئے، جو وہاں سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا. اس کے بعد میں پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، یعنی قرب خاص کے لائق کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں سے ہجرت کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسحاق عطا فرمائے. یعنی اس آیت میں جو ہے وہ ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مانگنا جائز ہے. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اولاد مانگی جائے تو یہ نہ کہا جائے خالی کہ اللہ مجھ کو بیٹا دے دے، بلکہ نیک اولاد مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ اگر اولاد اگر نیک نہ ہو تو انسان کی زندگی کو جہنم بنا کر کے رکھ دیتی ہے وہ. اور اولاد اگر نیک ہو، چاہے بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر اولاد نیک ہے تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی تو خالی یہ نہ دیکھیں کہ بیٹا مانگنا، بلکہ خاص طور سے دعا کریں اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ان کو اسحاق عطا کیا.
اور پھر فرمایا کہ ان کی دعا کے بغیر حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب عطا کیا، یعنی اللہ نے بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اپنی توفیق سے سب کو صالح اور نیک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، قرب خاص کے لائق بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیک بنا دے، پورے خاندان کو نیک بنا دے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک لوگوں کی یادیں کیسی، دیکھو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے بڑے لوگ گزر گئے، کوئی نہیں یاد کرتا ہے، لیکن نیک آدمی اگر ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا تو اس کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنی غربت کے اندر آپ کا بچپنا گزرا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک غریب خاندان کے بچے تھے، لیکن جب نیک تھے تو آج دنیا کے کروڑوں لوگ ان کے نام کو یاد کر کے محبتوں سے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نیک اولاد یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے تیسرا انعام بیان فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام کیا۔ امام سے مراد مسجد میں نماز پڑھانے والا امام مراد نہیں ہے، امام سے مراد ہے قوم کا پیشوا۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرے انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پر تیسرا انعام یہ کیا کہ ان کو امام اور نبی بنایا۔ بندہ چاہے زندگی بھر عبادت کرے، اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے اسی کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا۔ چوتھا انعام اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وحی بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور کیا وحی نازل فرمائی؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا جو بدنی عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا جو مالی عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام شامی فرماتے نبیوں پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور انبیاء کے مال کے اندر میل ہوتا ہی نہیں ہے، تو نبیوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یا تو یہ ہوگا اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے دو، لوگوں کو زکوٰۃ کی تبلیغ کرو۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو قوم کا امام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قوم کا پیشوا بنائے، اسے چاہیے کہ قوم کو اچھی باتوں کی تبلیغ کرے، خاص طور سے اپنے خاندان والوں کو نیکی کی تبلیغ کرے، اور نیکی کے کاموں میں سب سے اہم کام فرائض، نماز اور زکوٰۃ۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنی اولاد کو دنیا کے کاموں میں تو بڑے احکامات وہ لوگ دیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر بڑے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر بچے کا اسکول کا ٹائم صبح کے اندر 6 بجے ہے تو بچے کو 5 بجے اٹھا دیں گے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دیں گے، اور اگر فجر کی جماعت 6 بجے کھڑی ہوتی ہے تو نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ بولے کہ اب جلدی اٹھ جائے گا، پھر اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، پھر اسکول کے اندر اس کو نیند آئے گی۔ یعنی اسکول کے اندر نیند نہیں آنا چاہیے، اور اسکول جو ہے اس کی پڑھائی اچھی ہو جانی چاہیے، چاہے جہنم میں جائے بچہ نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلتا رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذمہ دار بنائے تو ذمہ دار کی یہ ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو ایسے کاموں کا حکم دے جو ان کی آخرت کو سنوار دے۔ اب آپ دیکھیں زندگی بھر بچے کو نماز چھڑاتے رہے کہ اسکول کی پڑھائی خراب نہ ہو، رات میں لیٹ تک پڑھے گا، فجر میں نہیں اٹھے گا، اسکول کے اندر نیند نہیں آئے گی، جلدی اٹھ جائے گا، تو اگر ساری زندگی بچوں کا آپ نے ایسے خیال رکھا، اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم نے دیکھا ہے اگرچہ وہ 15 کلاسیں پڑھ گیا، بھنگار کا دھندا بھی کر رہا ہے، وہ 15 کلاسیں اس کو کہیں پر بھی کام نہیں آئی، لیکن اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا تو نمازیوں کو تو رزق اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے ہماری، جس کی وجہ سے آج ہم رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے یہی کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد دین پر تم کیسے عمل کرو گے۔ تو نبیوں کی تعلیمات کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو یہی کہتے ہیں دین پہ کیسے عمل کرو گے، مجھ کو یہ بتاؤ۔
اور ہمارا تو طریقہ یہ ہے زندگی بھر دنیا دنیا دنیا، اور جب مرنے لگتے ہیں تب بھی کہتے ہیں وہ دکان میرے بیٹے کو دے دینا اور وہ مکان اس کو دے دینا، بینک میں اتنا پیسہ وہ اس کو دے دینا۔ زندگی بھر دنیا کا وظیفہ پڑھتے رہے اور موت کے وقت بھی دنیا نہیں چھوڑ رہی ہماری نگاہوں کے سامنے سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی تباہی کا شکار، ہماری اولاد بھی تباہی کا شکار۔ تو یہ ہمارے جو طریقے ہیں یہ طریقے کامیابی کے طریقے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ ہم نے ان پر وہی فرمائی کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی ہم نے ان کو وہی فرمائی، اور وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ بتاؤ انہوں نے نیکی کی تعلیم دی تو آج قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم لوگ جو برائی اور غلط کاموں کا لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں تو کون ہمیں یاد کرے گا، اور پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ نیک ہیں، پھر ترقی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ امام ہیں، پھر اور ترقی عطا فرمائی، ہم نے ان پر وحی بھی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف نبوت وحی کے ساتھ میں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ آج بھی اگر بندہ نیک ہو، آج بندہ اگر نیک ہو اور مر جائے، چاہے کچھ بھی پیسہ نہ چھوڑ کے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے صدقے میں اس کی اولاد کو اتنا دے گا کہ اگر وہ حرام کاری کے ذریعے کروڑوں روپیہ بھی چھوڑ کے جاتا تو اس کی اولاد کو اتنا سکون نہیں عطا کیا جاتا، کیونکہ جیسا کہ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ سے کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے بیت المال کا وظیفہ مقرر کروا دیں۔ کہا میرے بیٹیوں کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے میرے بیٹیوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی رزق عطا فرما دے گا۔ یعنی قرآن پہ ان کا اتنا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگرچہ پیسہ نہیں چھوڑ کے جا رہے لیکن یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ اگر تم برائی کے ذریعے پیسہ چھوڑ کر کے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہاری اولاد نیک ہے اللہ ان کو ویسے ہی روزی عطا فرما دے گا، اور اگر تمہاری اولاد نیک نہیں ہے اور تم پیسہ چھوڑ کے جاؤ گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ ان پیسوں سے وہ حرام کام کریں گے اور تم جو ہے وہ قبر کے اندر پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ بندوں پر قبر میں ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اعمال برے ہوتے ہیں تو قبر میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی کی تعریف فرمائی، لہذا ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہم نیکی کی ترغیب دلائیں، رزق کا بھی اہتمام کریں لیکن نیکی کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہماری اولاد کو عطا فرمائے گا۔